السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے متعلق بعض باتوں کو بیان کیا گیا تھا۔ اسی سے متعلق بعض جزیات کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں کہ جو باتیں بیان کی گئی تھی اسی کے متعلق بعض اور باتیں جس کی وضاحت مطلوب ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا، کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ اس پر جتنے بھی فقہی مذاہب ہیں سب کا اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، بعض روایات میں سونا اور بعض میں چاندی کا لفظ آتا ہے، کہ جو آدمی چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ گویا کہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں انڈیل رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حکم دیتے ہوئے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ نہ پیو، اس لیے کہ یہ کفار کے لیے دنیا میں اور تمہارے لیے یہ آخرت میں۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کھانے اور پینے کے علاوہ دوسرے چیزوں میں، کچھ باتیں اس سلسلے کی آئی بھی تھی، جیسے سونے یا چاندی کا برتن ہو جس میں عطر رکھا جائے یا سرما رکھا جائے، تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ائمہ کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ ان سب چیزوں میں بھی استعمال جائز نہیں ہے، ان سب چیزوں میں بھی استعمال جائز نہیں ہے، اور اس پر بھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، یعنی جو عام فقہی مذاہب ہیں ان کا اتفاق ہے اس پر، بلکہ بعض لوگوں نے، ابن تیمیہ اور ابن المنذر وغیرہ نے اس پر اتفاق ذکر کیا، اجماع ذکر کیا ہے کہ ان سب چیزوں میں بھی سونے اور چاندی کا برتن استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بھلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کی بات، چونکہ یہ عام بات تھی کھانا پینا، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، ورنہ عام اس کے علاوہ دوسرے چیزوں میں بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیے برتن کی بات ہو رہی ہے، یہ برتن کی بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شک و شبہ ہوا کہ چاندی کا جہاں تک تعلق ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہنی جاتی ہے، تو کیا چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بھی پہنی جا سکتی ہے، جب تک کہ اس سے اس حد تک نہ پہنی جائے کہ اس سے اسراف و تبذیر اور شہرت مطلوب ہو۔ ایک جائز اور معتدل راستے پر چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی اور صحابہ اکرام بھی استعمال کرتے تھے۔ لیکن یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ برتن کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اب اسی طرح ایک تیسری بات یہ ہے کہ جب سونے اور چاندی کا برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو کیا اس کو رکھنا، یعنی اس کو خرید کر آدمی اسٹور کرے، کیا صحیح ہے؟ جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ سونے اور چاندی کا برتن جب استعمال کرنا صحیح نہیں ہے تو اس کو خرید کے اس کو رکھنا بھی یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ کیونکہ یہ سد ذریعہ کے لیے اس کو حرام کہا علماء نے، کہ جب آدمی رکھے گا تو اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے بسا اوقات، اسی لیے اس کے بارے میں بھی ائمہ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس لیے کہ جو چیزیں جائز نہیں ہے آپ اس کی ذخیرہ اندوزی کریں، جیسے گانا بجانا، گانا سننا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے، آپ صرف اس کو گانے بجانے کی جو آلات ہیں اس کو آپ شو کے لیے اپنے کمرہ میں رکھیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جس طرح گانا بجانا اور گانے کے آلات خریدنا اور اس کا استعمال جائز نہیں، اسی طرح یہ کہ خرید کر آپ استعمال نہ کریں اور کمرہ میں سجائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، علماء نے اس پر صراحت کی ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن سے طہارت حاصل کرنا، دیکھیے طہارت سونے اور چاندی کے برتن سے اس کے حرمت کے باوجود یہ جائز ہوگی۔ طہارت ایک الگ مسئلہ ہے اور یہ سونے اور چاندی کی برتن کی حرمت ایک الگ مسئلہ ہے، تو اگر آپ طہارت اس سے استعمال کر لیں گے تو وہ طہارت تو صحیح ہوگی، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ سونے اور چاندی کا چونکہ یہ برتن ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی ایسا پڑ گیا موقع کہ آپ نے اس برتن میں پانی سے طہارت حاصل کر لی تو یہ مسئلہ الگ ہے اور یہ اس سے جائز ہوگا۔ ایک پانچویں بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا بہت معمولی حصہ کسی برتن کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے، کوئی برتن ٹوٹ جائے اور اس برتن کو درست کرنے کے لیے
اس برتن کو درست کرنے کے لیے اگر ان سب چیزوں کا استعمال کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اگر چاندی کا استعمال کیا جائے تو یہ جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن بشرطے یہ کہ وہ بہت معمولی حصہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہو کہ برتن کی اصلاح اسی سے ہوگی، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو چاندی کے تار سے جوڑا گیا تھا یا اس کی اصلاح کی گئی تھی، اس لیے یہ اس طرح کا بہت معمولی استعمال یہ جائز ہو سکتا ہے، اسی طرح سونے اور چاندی کے علاوہ جو اور برتن ہیں بھلے ہی قیمتی ہوں، لیکن برتن دیکھیے عام طور سے یہ جائز ہے، چاہے قیمتی ہو چاہے قیمتی نہ ہو، لیکن جب سونے اور چاندی کے بارے میں یہ صراحت کی گئی حدیث میں، تو سونے اور چاندی کا برتن یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور قیمتی برتن آپ رکھیں، لیکن اس اسراف و تبذیر کے دائرے میں نہ ہو۔ اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس درجے تک نہ ہو کہ اس سے اسراف و تبذیر مقصود ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔